پیٹ کی چربی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ پیٹ کی چربی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر نسیم صدیقی ہے۔ میں پرنسپل فزیوتھراپسٹ ہوں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں، اور اقرا میڈیکل کمپلیکس اکبر چوک لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ بیلی فیٹ کیوں نہیں کم ہوتا اور اس کی کیا ریزنز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیٹ سٹوریج جو ہے نا، یہ ایک نارمل پروسیس ہے باڈی کا، جو کہ سروائیول میکانزم ہے باڈی کا۔ تو فیٹ سٹوریج باڈی میں ہونی ہی ہونی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایکسیسو نہیں ہونی چاہیے سٹوریج۔ تو جب ایکسیسو سٹوریج ہماری انٹیک کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو فیٹ ہے پھر وہ ہمارے آرگنز کے ارد گرد ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں وسرل فیٹ۔ اور جب آرگنز کے گرد ڈپازٹ ہونے سے بھی معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ فیٹ ڈیپوزیشن آرگنز کے اندر چلی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپک فیٹ، اور یہ سب سے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ جب آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں یا فیٹ برننگ کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہی جو فیٹ آرگنز کے اندر ہوتی ہے، جس کو ہم ایکٹوپک فیٹ کہتے ہیں، یہی سب سے پہلے برن ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موٹاپے کا تعلق جو ہے نا، وہ صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ ہم کیلریز کتنی لے رہے ہیں۔ موٹاپے کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ ہم کیلریز کس ٹائپ کی لے رہے ہیں۔ جو ورسٹ ٹائپ آف کیلریز ہے وہ ہے جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ یا ڈرنکس ہم یوز کرتے ہیں۔ جتنی بھی پیکنگ مٹیریلز ہم یوز کرتے ہیں، یہ سب سے ورسٹ ٹائپ آف کیلریز ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے یہ سوچے کہ اس کی زندگی میں سٹریس لیول کیا ہے۔ جتنا زیادہ سٹریس ہوگا اتنا زیادہ کارٹیسول بنے گا، اتنا زیادہ آپ کو وہ کارٹیسول جو ہے نا باڈی میں شوگر بنائے گا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرنے بھی جاتے ہیں، وہ بھی سٹریس میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی مینٹل سٹریس ہوتا ہے کہ میں اتنی ایکسرسائز کروں گا، سٹرنس ایکسرسائز کروں گا، تو پھر ان کو وہ سیٹسفیکشن ہوئی۔ تو سٹریس لیول اپنا جو ہے نا وہ ہمارا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری سلیپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ جو پور سلیپ ہے اس سے بھی کارٹیسول بڑھتا ہے، اور اس سے بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے خراب ہو جاتی ہے پرابلم۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں، جیسے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں اور اینٹی انزائٹی میڈیسنس ہیں یا اسٹیرائڈز ہیں، یہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ شوگر کو بڑھاتی ہیں اور کارٹیسول کو بڑھاتی ہیں۔ اور سب سے بری چیز جو آج کل کامن ہے، وہ ہر قسم کے سیڈز آئلز ہیں، جیسے کارن آئل ہے، جیسے سویا بین ہے، جیسے سن فلاور آئل ہے۔ یہ سارے سیڈز آئل جو ہیں نا، یہ ہماری صحت کو بہت بری طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ فیٹ ڈیپوزیشن کو ریورس کیسے کرنا ہے، اب میرے بیلی کو فلیٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کی طرف آئیں تو سب سے بیسٹ ایکسرسائز جو ہے، اور جو ریسرچ پیپرز میں سب سے ٹاپ پہ ہے، وہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ہے، کہ آپ نے شارٹ باؤٹس آف ایکسرسائز کرنے ہیں ہائی انٹینسٹی کے، کسی بھی ٹائپ کی ایکسرسائز کر لیں، وہ اسپرنٹنگ کر لیں، وہ رننگ کر لیں، وہ ویٹ ٹریننگ کر لیں، جس میں آپ تھک جائیں۔ اس کے بعد آپ ریسٹ کریں، اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر آپ یہ پروسیس کر سکتے ہیں ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کا، یہ آپ 2 سے 3 اس کے سیٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ ریسٹ چاہیے، اس سے آپ کی انشاءاللہ جو ہے نا وہ فیٹ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اسپیشلی بیلی فیٹ کے لیے یہ جو سب سے اچھا یہ نسخہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈائٹ کے حوالے سے جو الٹرا پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کو بالکل ختم کر دیں، اور نیچرل آرگینک فوڈ کی طرف آئیں، جیسے آپ کا ریڈ میٹ ہے، جیسے فش ہے، جیسے ایگس ہیں، وہ ان کی طرف آئیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کچھ وائٹامنس بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ وائٹامن ڈی اپنی خوراک میں ضرور رکھیں، وائٹامن B1 ضرور رکھیں۔ اور جو لوگ ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز نہیں کر سکتے، وہ لانگ واکس کریں۔ لانگ واکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سٹریس کم ہوتا ہے۔ جب سٹریس کم ہوگا کارٹیسول ڈاؤن آئے گا، اور جب کارٹیسول ڈاؤن ہوگا تو آپ کا جو ہے نا وہ ویٹ ریڈکشن کی طرف آئے گا، فیٹ برننگ کی طرف آپ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ چیزوں کو ذرا آپ کائنڈلی اپنے ذہن میں رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔